يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی روحانی تربیت کے لیے مختلف قسموں کی عبادتیں بنائی ہیں، جن عبادتوں کے ذریعے انسان اپنی روح کو تازگی بخشتا ہے، اپنی روح کو جلا بخشتا ہے اور اپنی روح کو طاقتور اور مضبوط بناتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ہے انسان کے ظاہری اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، اس کا پورا بدن ہے، اور ان تمام اعضاء کی جو جان ہے، جو ہے اس کو کہتے ہیں روح۔ بغیر روح کے انسان مردہ ہے۔ کہتے ہیں نا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ساری باڈی ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ تو بغیر روح کے انسان کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے کہ اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا سارا بدن اور اس کے اندر روح موجود ہو تو ہم انسان کہتے ہیں، آدمی کہتے ہیں، کہ کسی کا کوئی نام ہوتا ہے، اس نام کے ذریعے اس کو پکارتے ہیں۔ اور اگر روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے تو پھر یہ انسان زندے کی صورت سے نکل کر کے مردے میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے ظاہری اعضاء پہ بہت محنت کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت پرفیکٹ لگوں، ایک دم اسمارٹ لگوں، دکھنے میں سب سے اچھا خوبصورت لگوں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اندر خوبصورتی محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، اچھا ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کا اپنا ایک نیچر ہے۔ کبھی انسان اپنے بال سنوارتا ہے، کبھی انسان اپنا چہرہ صاف کرتا ہے، کبھی انسان اپنے چہرے کے زائد بالوں کو ہٹاتا ہے، انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا تیل لگاتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اچھا دکھے، اس کو دیکھنے کے بعد انسانوں کو اچھی فیلنگ ہو، اس کے پاس سے بدبو نہ آئے، لوگوں کو قدورت نہ ہو، اس لیے انسان ایسا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ، کیا یار آپ تو بہت ٹائم لگا دیا آپ نے یار تیار ہونے میں، کیا میں ایسے ہی اٹھ کے چل دیتا؟ کیا کہتے ہیں؟ کہیں چلنے کا پلان ہو، کوئی کہ یار فلاں جگہ چلنا ہے تو چلو میں آتا ہوں تیار، اب تیار ہونے میں گھنٹہ بھر لگ گیا، کیا یار تم نے بہت ٹائم لگا دیا تیار، کیا ایسے ہی اٹھ کے چل دیتا؟ چل دیتے، کیا فرق پڑتا؟ سب نے تو دیکھا، کیا یار ایسی بات کرو، لوگ کیا کہیں گے، ایسے اٹھ کے آتا۔ مردوں میں کم، عورتوں میں زیادہ۔
عورتوں میں تو اتنا ہے یہ دکھاوے والا کام کہ ایک جوڑا جو انہوں نے کسی ایک فنکشن اور پروگرام میں پہن لیا، مان کے چلو کوئی ایک جوڑا ہلدی میں پہن لیا، تو اس جوڑے کو وہ مہندی میں نہیں پہنیں گی، شادی میں نہیں پہنیں گی، ولیمے میں نہیں پہنیں گی، کسی کے عقیقے میں نہیں پہنیں گی، کسی اور پروگرام میں نہیں پہنیں گی۔ کیوں؟ ان کو یہ ڈر ہے کہ عورتیں ٹوک دیں گی، یہ جوڑا تو تم نے فلاں ہلدی میں پہنا، کیا کرا یہ جوڑا تم نے فلاں ہلدی میں پہنا۔ تو انسان دوسروں کے ڈر سے، دوسروں کے خوف سے، دوسرے کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے، اپنے اندر کچھ سدھار پیدا کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ لیکن انسان کے ظاہری اعضاء، اس کے بدن، اس کے جسم سے کہیں زیادہ انسان کو اپنی روح کی تربیت اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، جو کہ اصل منشا ہے اور مقصد ہے۔ اس روح کو سدھارنے کے لیے، آپ کے اندر کی مایا کو بنانے کے لیے، اس مایا میں چار چاند لگانے کے لیے، اس کو مضبوط اور خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسموں کی عبادتیں تجویز فرمائی، جو ہمیں عطا فرمائی کہ بھئی آپ یہ والی عبادت کرو تو آپ کی روح کو یہ فائدہ پہنچے گا، آپ یہ والی عبادت کرو تو آپ کی روح میں یہ فائدہ ہوگا، آپ یہ والی عبادت کرو گے تو اس سے تازگی ملے گی، یہ والی عبادت کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ کی روح میں خوبصورتی آئے گی، جان آئے گی، آپ اندر سے کیا بنیں گے؟ مضبوط بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے روزے ہمیں عطا فرمائے ہمارے روح تقویت بخشنے کے لیے۔ ڈیٹیل میں نے گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے کو اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری روح، ہماری اندر کی مایا، ہمارا نفس، ہمارا دل، ہماری چاہتیں، ہماری منشیات سب کس کے تابع ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع۔ یہی کیا ہے؟ روزے کا مقصد۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا ایسا سیزن چلایا کہ اس میں پے در پہ نیکیوں کے مواقع ہمیں فراہم کر دیے۔ روزے کے ذریعے نیکیاں کماؤ، تراویح کے ذریعے نیکیاں کماؤ، قرآن کی تلاوت کر کے نیکیاں کماؤ، ذکر و اذکار کر کے نیکیاں کماؤ، استغفار کر کے نیکیاں کماؤ، کسی کے ساتھ غم خاری، ہمدردی، حسن سلوک کر کے نیکیاں کماؤ، کسی کو افطار کرا کے نیکیاں کماؤ، کسی کو سحری کرا کے نیکیاں کماؤ، کسی کو چائے پلا کے نیکیاں کماؤ، اپنے اپنے طریقے سے جیسے تم اس مہینے کے اندر ہمدردی کر سکتے ہو اور اس نیکیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، آپ اس میں کیا کرو؟ نیکیاں کماؤ، اور ان نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے آخرت کے لیے اکٹھا کرو، اور اپنی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے چاہتے ہیں اس کو طاقت بخشو، مختلف طریقے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ہماری روح میں چار چاند لگانے کے لیے، مزید اس کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے ایک عبادت اور ہمیں دی ہے، اعتکاف۔ کس شکل میں؟ اعتکاف کی شکل۔ آج میرا من زکوٰۃ کے عنوان پہ گفتگو کرنے کا تھا، لیکن اگر میں اعتکاف کا موضوع مس کر دیتا تو اگلے جمعے اعتکاف کے فضائل بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ اس لیے میں نے کہا زکوٰۃ پہ تو بات ویسے بھی ہوتی رہتی ہے، اعتکاف میں اس وقت بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی 4-5 دن بعد اعتکاف شروع ہو جائے گا، تو اپن اگلے جمعے تک اس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اور اعتکاف کے لیے مجھے کیوں اتنی اس سے بات کرنا پڑی، آپ تعجب کریں گے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اپنے شہر کی بڑی مسجد، آس پاس بڑا محلہ لگا ہوا ہے، نام چن مسجد اپنی عام زبان کے اندر، گزشتہ سال اس میں ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، ایک بندہ بھی، سوچنے کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو اس سال رمضان سے 2 ہفتے پہلے باہر سے ایک مولوی صاحب کو بلا کر کے اعتکاف کے فضائل پر بیان کروایا کہ اعتکاف پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟
پھینکنا. اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے آفر بیان کروایا ہے کہ جو اعتکاف یہاں کریں گے ان کا سحری کا انتظام، ان کا جو ہے افطار کا انتظام، ان کی ضروریات، ان کی جو تمام مصروفیات ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کی کیئر فلاں فلاں لوگ کریں گے. تو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اس لیے کرنا پڑا کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر وہ اب میں کیا بتاؤں، وہاں کے ماحول کی وجہ سے کچھ فرق پڑا یا لوگوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. پہلے تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھا کرتے تھے. کیا وجہ ہے؟ وہ اندر کے مسائل ہیں، اللہ بہتر جانے. حالانکہ اعتکاف ایسی اہم عبادت ہے، خدا کی قسم اس اعتکاف میں سونے والا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اور زیادہ تر تو سوتے ہی ہیں اعتکاف میں، لیکن وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. کم سے کم دوسری لغویات سے، فضولیات سے، لہو و لعب سے، بکواسات سے، ان سے تو محفوظ ہے، بچا ہوا ہے. بڑی زبردست فضیلت. اعتکاف محلے کی مسجد میں کسی ایک بندے کا اعتکاف کرنا یہ فرض علی الکفایہ ہے. فرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فرض عین ہوتا ہے جو ہر انسان کے ذمہ فرض ہوتا ہے، جیسے روزہ ہر بالغ پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے رکھ لیا تو میرے پورے پریوار کی طرف سے، پورے محلے کی طرف سے چھٹی. نماز ہر فرد پر، بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. حج جو ہے، حج کا جو فریضہ ہے وہ حج کے نصاب والے پر، جو اس کا کرنے کا اہل بن جاتا ہے، حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے. تو یہ فرض عین ہے، یعنی الگ الگ فرض ہوتا ہے. فرض علی الکفایہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی طرف سے کوئی ایک انسان بھی کر لے تو وہ سب کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. جیسے جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ، اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو تمام بستی کے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ گار. چند ایک لوگوں نے نماز پڑھ لی، سارے لوگوں کی طرف سے ذمہ داری ہٹ. اسی طرح سے رمضان کا اعتکاف یہ فرض علی الکفایہ ہے. اگر ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ آئے تو ساری بستی کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ گار. اعتکاف تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب، ضروری اعتکاف. یہ اس طرح کا اعتکاف ہوتا ہے کہ اس میں انسان کوئی اس بات کی نظر مان لے، منت مان لے کہ بھئی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا. اس طرح کی نیت کر لے کہ بھئی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا. اب اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ اعتکاف کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اس اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے. انسان نے 1 دن کی نیت کری ہے اعتکاف کرنے کی تو 1 دن اس کو اعتکاف کرنا ہے اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہے. اور ایک ہوتا ہے مسنون اعتکاف جو کہ رمضان کے اخیر عشرے کا ہوتا ہے، جس کو میں نے کیا کہا؟ فرض علی الکفایہ. اس میں بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مستحب اعتکاف. مستحب اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے، 2 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے. بہت آسان ہے. جب کبھی آپ مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں. جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کا اعتکاف رہے گا اور آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے لیے آپ کو روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں. خیر بہرحال یہ اعتکاف کی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی بات میں. مجھے بتانا یہ ہے آپ کو کہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف جو کہ مسنون اعتکاف ہے، ساری بستی میں سے ایک یا چند ایک لوگ اگر اعتکاف کی غرض سے مسجد میں آ جائیں تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کے لیے نہ آئے ساری بستی کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ گار. اور یہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے نہیں، جس طرح سے روزوں کی تاریخ پرانی ہے، اس اعتکاف کی تاریخ بھی پرانی ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما کر کے ارے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین. ہم نے کیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کس بات کا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کریں، صاف ستھرا کریں. اس کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس انتظام کرنا. پتہ یہ چلا کہ اعتکاف یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بہت پرانا عمل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کے طور پر عطا فرمایا ہے. اس اعتکاف کے ذریعے انسان ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے در پر آ کر کے پڑ جاتا ہے. گویا وہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے آستانے پر آ کر کے پڑ گیا ہوں، اب اس وقت تک میں تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کر دے. میں تیرے در کو چھوڑ کر کے جانے والا نہیں. یعنی اللہ سے لو لگانے کا اعتکاف سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ 10 دن کے لیے انسان اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دے. 10 دن کے لیے، 9 دن کے لیے، یعنی 20ویں رمضان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے. اب اگر 29 کو چاند دکھ گیا تو مغرب کے بعد مسجد سے باہر ہو جائے، اور 30 کو دکھ گیا تو بھی چاند دیکھنے کے بعد مغرب، پھر بغیر چاند دیکھے بھلے سے مغرب کے بعد لیکن کیا ہو جائے؟ باہر ہو جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو مہینہ 29واں ہوتا ہے یا 30واں ہوتا ہے، تو 31واں تو ہوگا نہیں. بہرحال چاند نہ بھی دکھا ہے تو 30واں رمضان مکمل ہونے کے بعد مغرب کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ مسجد سے باہر. تو انسان ان 9-10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کر کے ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے ہٹا کے صرف اللہ کے در پر آ کے پڑ گیا ہے کہ اللہ مجھے اب تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں چاہیے. میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آ کے پڑ گیا ہوں. خوب اللہ کی عبادت کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے. وہ کچھ نہیں کر سکتا تو آرام کرے. 24 گھنٹے اس کا میٹر نیکیوں میں چل رہا ہے. کائے میں چل رہا ہے؟ نہیں. اس سے زیادہ اجر و ثواب کمانے والا معتکف، اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں. معتکف سے زیادہ اجر و ثواب کمانے والا رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نہیں ہے. بھائی روزہ آپ رکھ رہے ہو، روزہ وہ بھی رکھ رہا ہے. تراویح آپ پڑھ رہے ہو، تراویح وہ بھی پڑھ رہا ہے. لیکن آپ سو رہا ہو، آپ کو ثواب نہیں مل رہا. وہ سو رہا ہے تو بھی اس کو ثواب مل رہا ہے. اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہو، لیکن وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. آپ کے ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، کینہ اور حسد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی خرافاتیں اور برائیاں جو ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں، جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، وہ سب ہو رہی ہیں. اس کا منہ بند ہے کیونکہ یہ مسجد میں یہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ کام جو اپنے گھر پر رہ کر کے آپ کر رہے ہو، جو کہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو بغیر کیے ہوئے مل رہا ہے. بھائی آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو، اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان والدین کی خدمت نہیں کر رہا، اس کو بغیر خدمت کرے ہوئے والدین کی خدمت کا ثواب مل رہا ہے. آپ نماز جنازہ میں جا رہے ہو، جو انسان کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے. اور جو انسان تدفین میں شریک ہوتا ہے پھر اس کو 1 قرات یعنی 2 قرات ملتا ہے ٹوٹل. اب جو اعتکاف میں وہ کسی کی میت میں نہیں جا پا رہا ہے، اعتکاف کے خراب ہو جانے کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے، اس کو بغیر میت میں جائے ہوئے میت کا ثواب ملتا ہے. 2 قرات ثواب اس کو بغیر میت میں جائے ہوئے. آپ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے، بہت بڑا سوال ہے بیمار کی عیادت کرنا. یہ نہیں جا پا رہا ہے بیچارہ، اس کا اعتکاف خراب ہو جائے گا. اس کو بغیر عیادت کرے ہوئے ثواب ملتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ جائیں نہ جائیں، پورے عشرے میں کسی کی میت ہی نہ ہو، اللہ کرے، تو آپ تو جائیں گے ہی نہیں. اور جب جائیں گے نہیں تو ثواب کس بات کا؟ اور یہ تو جائے نہ جائے اس کو تو ثواب برابر مل رہا ہے. تو جتنا زیادہ ثواب اور اجر اعتکاف کرنے والوں کو نیکیوں کو مل رہا ہے، دنیا میں کسی اور کو اتنا ثواب نہیں مل رہا ہے. چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے ابھی بات آپ کو بتائی اس کی حدیث پڑھ دوں میں پہلے، پھر اس کے بعد میں اگلی بات بتا رہا ہوں جس کو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، المعتکف هو یعکف الذنوب، معتکف جو ہے گناہوں سے رکا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے، كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جن تمام نیکیوں کا ثواب اس انسان کو ملتا ہے جو ان نیکیوں کو کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ کتنی خندقیں؟ اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ بھئی ہم زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 30,000 کلومیٹر فلائٹ اڑتا ہے زمین سے اوپر۔ کتنی کلومیٹر؟ 30,000 کلومیٹر، 30,000 فٹ شاید۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بعد میں کیلکولیٹ کر لینا، گوگل کر لینا، سمجھ لینا کتنا سا دکھتا ہے ہم، جبکہ وہ بادلوں سے اوپر ہوتا ہے، بس خالی بادلوں سے تھوڑا سا نیچے یا بادلوں سے اوپر، اس سے زیادہ نہیں۔ کتنا چھوٹا دکھتا ہے، لیکن زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، کتنا غیب ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں انسان، اور 10 دن کا اعتکاف ہو گیا تو 30 خندقیں دور۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس کو کیا کر دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، چھوٹا موٹا عمل ہوتا، آپ کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے، ساری زندگی کبھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آپ کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر ترکی خیموں میں سے آپ نے اپنا سر نکال کے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش کے لیے کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے فرشتے نے بتایا کہ شب قدر تو آخری عشرے میں، لہٰذا میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے وہ کیا کرے، آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ تو شب قدر کو حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ اور ٹوٹکا وہ اعتکاف کیا ہے؟ اگر آپ سوئے ہوئے بھی ہیں اور وہ دن شب قدر کا تھا تو آپ کو شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کا جو اجر ملنا چاہیے تھا وہ مل گیا، سوئے ہوئے بھی مل گیا۔ آپ نے سوچا کہ کیا پتا آج تو 22 تاریخ ہے، راتوں میں شب قدر رہتی ہے، آج پتہ نہیں ہو نہ ہو، آپ سو گئے، آپ کو سونے کی حالت میں بھی شب قدر کا کیا مل گیا، ثواب۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تو ہیں اعتکاف، مجھے کیا ضرورت ہے، ہر انسان اس بات کا ضرورت ہے، ہر انسان یہ نہ سوچے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں گا، نہیں، آپ اپنا دیکھیں کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا ملنا ہے، جو بیٹھے ہیں ان کو تو ملنا ہے، ان کو چھوڑو، مجھے کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے، مجھے اعتکاف کی فضیلت چاہیے کہ نہیں چاہیے، مجھے مسکون اعتکاف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، مجھے جہنم سے دور ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو اعتکاف کے بارے میں ہے کہ آپ نے ساری زندگی اعتکاف کیا آخری عشرے کا، اس سنت پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ اور اس اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اپنے وقت کو فضولیات میں خراب اور برباد نہیں کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بہت بے اصولیاں ہوتی ہیں، اعتکاف کرنے والے ساتھ میں بیٹھ گئے، ساری گپ سپیں ہو رہی، فون ساتھ میں ہے گا، گھر کی ساری خبریں ہو رہی، اگر کوئی تاجر ہے تو ساری ڈیل فون پر ہو رہی ہے، میرے کو تو واٹس ایپ کر دے، میں تیرے کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، یہ اتنے میں بیچ دے، یہ اتنے میں خرید لے، یہ اتنے میں لے لے، یہ اتنے میں لے لے۔ یہی سب کرنا تھا تو اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان تمام چیزوں کو کیا کرو، یہ اعتکاف کی روح کے منافی اس کے خلاف ہے۔ آپ اپنے تمام کام ڈیل کر رہے ہیں اعتکاف کی صورت میں، اور تمام کام انجام دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ سے لو لگانے کے لیے نہیں آئے، آپ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے، فارمیلٹی پر کچھ نہیں ملنا ہے۔ آپ جب اس کے در پر آئے ہو تو تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھ کے ان کو ختم کر کے آؤ، بھول جاؤ آپ 10 دن کے لیے موبائل فون کیا ہوتا ہے،
بھول جاؤ 10 دن کے لیے گھر کی خیر خیریت کیا ہے، بھول جاؤ 10 دن کے لیے بچے کیا کر رہے ہیں، سوئے نہیں سوئے، کھایا نہیں کھایا، سب کھا لیں گے، وہ سمجھ جاؤ کہ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ 10 دن کے لیے۔ ایک ایک وقت آپ کا بڑا قیمتی ہے، اگر آپ نے اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ضائع کر دیا تو آپ کو سوائے 10 دن اپنے آپ کو مسجد میں قید کرنے کی کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے خاموش رہیں، آپ سوتے رہیں، چپ چاپ رہیں، آپ کو اعتکاف کا بھرپور فائدہ اور اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ تمام کام آپ جو اعتکاف کے علاوہ میں کرتے ہیں وہ بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف 10 دن قید ہونا ہے مسجد میں، اس کے علاوہ کچھ بھی۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم لوگ مسائل نہیں سیکھتے، ہمیں موقع کے لحاظ سے تمام مسائل سیکھنا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے تو روزے کے تمام مسائل، تراویح کے مسائل، اب اعتکاف کا جب ٹائم آ رہا ہے تو ہمیں اعتکاف کے مسائل کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے اعتکاف خراب ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے اعتکاف ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کی حد سے باہر ہونے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے غسل کرنے سے، نہانے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک تو یہ کہ آپ کو احتلام ہو گیا، اب آپ کو پاک ہونا ہے تو نہانا ضروری ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ آپ نے یوں گرمی لگ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا، چپ چپے ہو رہے تھے آپ کا بدن، آپ نے بدن صاف کرنے کے لیے نہا لیا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ بہت باریک مسئلہ ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ نہانے میں کیا ہوتا تھا، مسجد کو کوئی کیا بدبو کی جگہ ہے کہ مسجد میں بدبو آنے دیں گے؟ مسجد میں تو خوشبوئیں بسانا چاہیے، ہم اپنا دماغ ایسے لگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر جمعے کے دن کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کر لیا، نہا لیے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ بھئی آپ تو آئے ہو پراگندہ ہونے کے لیے مسجد میں، آپ زینت اختیار کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو، خوشبو لگانے کے لیے تھوڑی آئے ہو۔ ارے خوشبو لگا لو ٹھیک ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نہانا، کپڑے بھی بدل لیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کپڑے مسجد میں ہی بدل لو گے؟ نہانے کے لیے تو آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا، جو کہ غیر ضروری تھا۔ اس غیر ضروری عمل کی وجہ سے آپ کا کیا ہو رہا ہے، آپ کے کپڑے میلے ہوئے ہیں، آپ بدل لو۔ اور میں سمجھتا ہوں 10 دن میں کپڑے میلے ہی نہیں ہوں۔ میلے ہونے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے آپ کا ادھر ادھر باہر جانا، گرد و غبار کا، دھول مٹی کا اڑنا جو آپ کے کپڑوں پر لگتی ہے وہ میلا کرتی ہے۔ جب آپ مسجد میں ہو تو آپ کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں۔ پسینہ آتا ہے جب آپ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں، دھوپ میں نکلتے ہیں، آپ مسجد میں ہو، کہیں نہیں جانا، آپ کو پسینہ بھی نہیں آئے، اور اب تو ویسے ٹھنڈا سیزن۔ آپ صرف مسجد سے اس صورت میں نکل سکتے ہیں جبکہ آپ کو وضو بنانا ہے یا آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، بیت الخلا جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے۔ آپ جائیں جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر کے، سب سے نزدیک والا جو بیت الخلا ہو یا سب سے نزدیک والا آپ کی مسجد کا جو پیشاب گھر ہو، اس میں جا کے اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً سے آپ وضو بنا کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہاں چلتے چلتے کسی سے کوئی بات کر لی، کسی کی ہاں ہو کوئی جواب دے دیا، کوئی برائی نہیں۔ آپ نے رک کر کے اگر بات کر لی چند لمحوں کے لیے کہ آپ کا اعتکاف ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں لیکن مسائل کا نہیں معلوم۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں جو اعتکاف میں گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، پھر کبھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھنگ سے مسنون طریقے پر اعتکاف کرنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔